عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. جس حدیث کی آپ نے سماعت فرمائی ہے جو عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ جو نبی علیہ السلام کے صحابی تھے ان کی روایت سے ہے، اس میں بھی سجدہ سہو کی ایک شکل ہے کہ آپ نے کس صورت سجدہ سہو کیا. جو حدیث گزری اس میں آپ نے پڑھا کہ آپ نے رباعی نماز یعنی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت میں سلام پھیر دیا، اور پھر جب آپ کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی اور پھر سلام پھیرا اور 2 سجدہ سہو آپ نے فرمائے اور پھر سلام پھیر کر آپ فارغ ہوئے. یہاں صورت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھائی. فقام فی الرکعتین الاولیین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 2 رکعت میں کھڑے ہو گئے. ولم یجلس، اور آپ نے تشہد نہیں فرمایا، بیٹھے نہیں، قاعدہ نہیں فرمایا اور آپ کھڑے ہو گئے. فقام الناس معه، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. حتی اذا قضى الصلاة، حتیٰ کہ جب آپ نے نماز پوری کی. وانتظر الناس تسلیمہ، اور لوگ آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے. کبر، آپ نے تکبیر کہی. وہو جالس، آپ بیٹھے ہوئے تھے. فسجد سجدتین قبل ان یسلم، تو آپ نے 2 سجدے کیے سلام پھیرنے سے پہلے. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیری. اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی امامت فرما رہے تھے، اور 2 رکعت کے بعد جو تشہد اول ہے وہ آپ فرمانا بھول گئے اور آپ کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام نے پیچھے سبحان اللہ کہا، جیسا کہ بعض احادیث سے ثابت ہے. آپ کو لقمہ دیا گیا، لیکن تب تک آپ کھڑے ہو چکے تھے اور آپ کھڑے ہی رہے اور بیٹھے نہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے اور پھر سلام آپ نے پھیرا اور یوں نماز سے فارغ ہو گئے. کیونکہ تشہد اول جو ہے یہ نماز کا رکن نہیں ہے، تشہد ثانی نماز کا رکن ہے. تشہد اول اگر فوت ہو جائے تو اس کا اعادہ نہیں ہے، اس کو لوٹانا نہیں ہے، اس کی طرف رجوع نہیں ہے، بلکہ سجدہ سہو کفایت کر جائے گا. اعادہ تب ہوگا جب کوئی رکن آپ کا فوت ہو جائے، جیسے رکوع ہے، سجود ہے، تکبیر تحریمہ، یا قیام مع القراء، یا تشہد اخیر، یا سلام. یہ سب ارکان ہیں نماز کے. ان میں سے کوئی چیز اگر فوت ہو جائے تو اس کا اعادہ ضروری ہوگا. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اگر تم کو نماز میں سہو ہو جائے، مثلا 2 رکعت پڑھی یا 3 رکعت پڑھی، یہ ایک شک آپ کو ہو گیا، تو فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ تلاش کریں کہ درست کیا ہے، 2 ہیں یا 3 ہیں، 2 رکعت ہیں یا 3 رکعت. آپ کا یقین کیا کہتا ہے؟ اگر آپ کو ایک جانب پر یقین ہے کہ یہ 2 رکعت ہیں یا 3 رکعت ہیں، تو اپنے یقین پر آپ اعتماد کریں. یہ پہلے آپ پڑھ چکے کہ شک جو ہے وہ یقین کو زائل نہیں کر سکتا.
یقین اقویٰ ہے شک کے مقابلے میں، اور شک و شبہ سے یقین زائل نہیں ہوتا۔ آپ نے یقین پر بنیاد رکھ لی اور نماز پڑھ لی، وہ نماز آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن اگر شک آپ کا قائم ہے 2 یا 3 رکعت پر، اور یقین کسی طرف قائم نہیں ہو رہا بلکہ شک ہی شک ہے، تو پھر آپ جو کم والا شک ہے اس پر بنیاد رکھیں۔ شک یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھی یا 3 رکعت پڑھی، زیادہ اب شک ہے، یقین نہیں ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے 2 رکعت ہی پڑھی، 3 نہیں پڑھی۔ اب 2 رکعت پر آپ بنیاد رکھ کے اور باقی 2 رکعتیں ادا کریں، اور سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر اس طرح 2 شکلیں، یہ تو آپ کی 4 رکعت پوری بنے گی یا 5 بن جائیں گی، ہو سکتا ہے آپ نے 3 پڑھی ہو، آپ نے بنا 2 پہ رکھ لی، تو یا تو آپ کی 4 رکعت پوری ہوں گی یا 5 رکعت ہوں گی۔ اگر آپ کی 5 رکعت ہو گئی تو آپ گھبرائیں نہ، یہ 2 سجدے 6ٹھی رکعت کے قائم مقام ہوں گے، اور اس طرح آپ کی نماز جفت ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو 6 رکعت ادا کرنے کا ثواب دے گا۔ اور اگر آپ کی 4 ہی رکعت ہیں تو پھر یہ 2 سجدے یہ ترغیم للشیطان ہے، پھر یہ شیطان کی تدلیل، شیطان کی تحقیر اور شیطان کو ایک نشتر لگانا، شیطان کو ایک طرح کی ضرب لگانا ان 2 سجدے میں ہوگا۔ شیطان نماز خراب کرنے کی کوشش کر رہے، نماز خراب ہو، اور آپ کی نماز پہلے سے بہتر ہو گئی۔ پہلے سے بہتر کیسے ہوئی؟ یا تو 6 رکعت کا آپ کو اجر مل گیا، یا پھر یہ 2 سجدے جو زائد ہوئے یہ شیطان کی ترغیم کا سبب بن گئے۔ تو سہو جو ہے یہ عیب نہیں ہے، لیکن اگر سہو کے بعد انسان جو شرعی احکام ان کی تکمیل کر لے تو اللہ رب العزت اس کی سہو والی نماز کو اور زیادہ بہتر بنا دے گا، اور زیادہ اچھا کر دے گا۔ اب یہاں نبی علیہ السلام جو سہو ہوا وہ تشہد اول کا سہو تھا، صحابہ نے لقمہ دیا لیکن آپ کھڑے ہو چکے تھے۔ اگر یہ لقمہ آپ کھڑے ہو رہے ہیں آپ کو دیا جاتا اور صحابہ کی تسبیح آپ کھڑے ہونے سے پہلے سن لیتے پھر آپ بیٹھ جاتے۔ حکم یہ ہے کہ اگر لقمہ آپ کو دیا گیا یا آپ کھڑے ہو رہے ہیں تشہد کے بغیر اور قیام سے قبل آپ کو یاد آ گیا کہ آپ نے تشہد کرنا ہے تو آپ بیٹھ جائیں۔ اگر پورے کھڑے ہو چکے ہیں پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تشہد اب رکن نہیں ہے، اب اس کی طرف رجوع کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا اب حل یہ ہے کہ آپ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام سے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے اور پھر آپ نے سلام پھیرا۔ اب یہ دونوں حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں، پہلی حدیث میں پہلے سلام ہے پھر سجدے ہیں، اس حدیث میں پہلے سجدے پھر سلام، یہ تضاد نہیں ہے بلکہ یہ اختلاف تنوع ہے، دونوں صورتیں درست ہیں۔ آپ سجدے قبل سلام بھی کر سکتے ہیں اور بعد سلام بھی کر سکتے ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ جی